الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، کل کے درس میں بسم اللہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی کا سلسلہ آج آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ کی اہمیت اور اس سے ہونے والے فوائد سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو مالا مال کرے۔ آج وہ دعائیں جس کی شروعات بسم اللہ سے ہو رہی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، اخرجہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کا نام لے، چاہے بسم اللہ کے ذریعہ یا کوئی اور ذکر کرے جس سے اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی بزرگی ہو رہی ہو، اللہ کا نام وہ لے لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت۔ اور ظاہر سی بات ہے کھانا کھاتے وقت آدمی کیا بولتا ہے؟ بسم اللہ بولتا ہے۔ اسی وجہ سے شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد بسم اللہ ہے، کیونکہ کھاتے وقت آدمی بسم اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو، داخل ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، چلو اب اس گھر سے بھاگو، یہاں نہ تو رہنے کی گنجائش ہے، نہ ٹھہرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی یہاں کھانے کا بندوبست ہے، یعنی اب یہاں کھانے کا بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو بسم اللہ پڑھ لینے سے آپ گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے، آپ کے گھر میں ٹھہرنے کا اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ گھر سے نکلے تب بھی بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر وہ دعا پڑھ کر کے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ شیطان کی سازشوں اور اس کی سیاستوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت واقیت فتنحى الشیطان فیقول له شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور وہ کہے فقال بسم اللہ، اور وہ کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا جب پڑھ کر کے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس سے کہ تجھے ہدایت مل گئی، تیری طرف سے کفایت کر گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔
جب یہ دعا پڑھ کر کے آدمی نکلتا ہے نا، فتنح الشیطان، تو شیطان ایک کونے میں کھڑے ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اس پر کسی کا زور، کسی کا بس نہیں چلے گا۔ فیقول لہ شیطان آخر، تو دوسرے شیطان اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے شیطان کہتے ہیں کیف لک برجل، اس آدمی کو تم کیسے بہکا سکتے ہو، کیسے اپنے سیاست میں ڈال سکتے ہو، جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کو تمہاری شرارتوں سے بچا لیا گیا ہے، جس کی حفاظت کر دی گئی ہے، تم اس آدمی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو، اس آدمی کو کیسے بہکا سکتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے آپ گھر سے نکلے، انشاءاللہ شیطان کی سیاست سے آپ کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا مقام جہاں پہ ہمیں بسم اللہ اور اس کے ساتھ وارد دعا پڑھنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک دعا ہے جسے ہم اور آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا جس کی شروعات بسم اللہ سے ہو رہی ہے، یہ دعا اگر ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ صبح و شام اگر ہم پڑھتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اچانک کی کوئی بیماری ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ ابو داؤد ہی کی لمبی روایت ہے کہ ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال ما لك تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أصابني فوالله ما أصابني فيه ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها أخرجه أبو داود في كتاب الأدب۔ حضرت ابان ابن عثمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی، کس سے؟ عثمان ابن عفان سے۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ الذی، یہ پوری دعا جس نے پڑھ لی، کب؟ 3 مرتبہ پڑھ لیا اس نے، اللہ رب العالمین اسے جو ہے اچانک مصیبت، جو اچانک آنے والی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو اس سے محفوظ کر دیتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور جو شخص صبح میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اسے اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک راوی ہیں ابو مودود ہیں، ابو مودود راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والے کون تھے؟ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابان ابن عفان تھے۔ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عَفَّانَ الْفَالِجُ، ابان ابن عفان جو ہے فالج مار دیا، ابان ابن عفان کو لقوا کی شکایت ہوگی، ان کو فالج مار دیا، ہاتھ وغیرہ شل ہو گیا۔ تو جس سے حضرت ابان حدیث بیان کر رہے تھے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو ہر طرح کی مصیبت سے اللہ رب العالمین اسے بچا لے گا۔ لیکن یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ تو پہلے سے فالج زدہ ہیں، ان کو جو یہ جو پیرالائز ہے یا ان پر جو ہے ان کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، فالج اور لقوا کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب حیرت سے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم تو اس دعا کے بارے میں بتا رہے ہو جس دعا کے پڑھنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارا ہاتھ کیسے شل ہو گیا، تم کو کیسے یہ بیماری نے پکڑ لیا؟ اس پر جو ہے حیرت سے دیکھنے لگے راوی کی طرف، ابان کی طرف جن کو فالج مار دیا تھا۔
تو حضرت ابان نے کہا میرے طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ما لک تنظر الیہ، میرے طرف اتنے حیرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے جو حدیث بیان کی ہے نا، ما کذبت علی عثمان، میں نے حضرت عثمان کی طرف جھوٹ بات منسوب نہیں کی ہے، اور نہ ہی عثمان نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بات منسوب کی ہے۔ بات جو میں کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے، جھوٹی بات نہیں ہے۔ جو اس دعا کی پابندی کرے گا اللہ اس کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچا لے گا۔ یہ جو مجھے میرا ہاتھ جو دیکھ رہے ہو، جو فالج کی شکایت ہے نا، ایک مرتبہ میں غصے میں آ گیا تھا، اور غصے میں آنے کی وجہ سے میں نے یہ دعا پڑھنا بھول گیا، میں یہ دعا نہیں پڑھ پایا، نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اسی دن میرے ہاتھ پہ فالج نے اٹیک کر دیا، فالج کی بیماری ہو گئی مجھے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص اس دعا کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کی، چاہے وہ اٹیک ہو، فالج ہو، لکوا ہو، پیرالائز ہو، جو بھی بیماری ہو، اگر پابندی کے ساتھ آدمی صبح و شام اس دعا کو 3 بار پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمیں پورا یقین ہے، آدمی کو کبھی بھی انشاءاللہ اس طرح کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ بیماریاں اس وقت ہوتی ہیں جب کبھی نہ کبھی آدمی پڑھنا کیا ہو جاتا، پڑھنا بھول جاتا، نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا، اس حدیث پر کہتے یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابان کا قصہ بھی صحیح ہے، اور جب سے میں نے یہ حدیث سنی مسلسل میں یہ حدیث پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ میں مدینہ کے اندر پہنچا تو مجھے جو ہے کسی بچھو نے ڈس لیا، ڈنک مار دیا۔ میں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ میں بھی دعا پڑھنا بھول گیا تھا، میں بھی دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے مدینہ کے اندر رات کے موقع پہ ہمیں ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا کہ جو بھی اس کی پابندی کرے گا انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آخری بات، بسم اللہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو جہنم کے 19 دروگے اور فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتوں سے اللہ رب العالمین اس انسان کو محفوظ کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک اثر ہے جس کے بارے میں علماء نے صحیح کا حکم لگایا ہے کہ وہ اثر صحیح ہے۔ اللہ کے عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے کہ من سرہ ان ینجیہ اللہ من الزبانیۃ التسعۃ عشرہ فلیقل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رکھے تو وہ کیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ جہنم پہ کتنے دروگے ہیں، جہنم کی نگرانی کرنے والے کتنے دروگے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، 19 فرشتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کاؤنٹ کر لیجئے، اس کے اندر 19 ورڈ ہے۔ بسم اللہ میں با سین میم 3، اللہ میں 4، اور بقیہ 6 الرحمن میں اور الرحیم میں، کل ملا کر کے 19 ورڈ بنتے ہیں، اور 19 فرشتے ہیں جو جہنم کی نگرانی کرتے، جہنمیوں کو دھکا دے کر کے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین بسم اللہ پڑھنے سے جہنم کے ان فرشتوں سے محفوظ کر دے گا، جسے زبانیہ کہا جاتا ہے، اور ہر ایک ورڈ کے بدلے ایک فرشتے سے، ایک زبانیہ سے اللہ رب العالمین اس کو کیا کر دے گا، محفوظ کر دے گا۔ اس لیے ہماری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کے آلام سے کیا کر دے گا، محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، خصوصاً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ آج بہت ساری بیماریاں
بیماریاں، کٹیک، فالج، لکوا، پیرالائز، یہ ساری بیماریاں کثرت سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو ان تمام بیماریوں سے ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔